بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یوں محسوس ہوتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں میں جا کر ان راہداریوں سے گزر کر کہ حکومت شاید یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی میعاد ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے اسمبلی کو وزیر اعظم اپنے اختیارات کے تحت آئینی طریقے سے تحلیل کر دیں گے۔ وہ تحلیل کرنے کی سمری جس وقت وزیر اعظم کو بھیجیں گے 58 کے تحت، کانسٹیٹیوشن کی کلاز کے تحت، تو خود بخود 48 گھنٹے میں وہ تحلیل ہو جائے گی، صدر چاہیں یا نہ چاہیں خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن اصولی طور پر صدر اسی وقت اس کو تحلیل کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً قومی اسمبلی کے انتخابات اور اسی طرح یقیناً صوبائی اسمبلیاں بھی اپنی میعاد پوری کر کے اس وقت ختم کر دی جائیں گی، اور اگر اس سے پہلے ختم کر دی جائیں میعاد ختم ہونے سے پہلے تو پھر انتخاب 90 دن میں ہوگا، 3 مہینے میں۔ کیا یہ 3 مہینے میں انتخاب ہو سکے گا؟ مجھے تو یہ بات یقینی نظر آتی ہے کہ انتخاب کے لیے وقت حاصل کیا جائے گا، اور اس وقت کو 1 مہینہ جو 60 دن نارملی ہوتے ہیں اسمبلی کی میعاد پوری ہونے کے بعد، اس کو 90 دن میں تبدیل کیا جائے گا۔ وہ بھی آئینی طریقے سے ہوگا، اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے، مکمل اجازت دیتا ہے۔ نتیجتاً چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب اور قومی اسمبلی کا انتخاب نومبر کی شاید 10 تاریخ کو، 11 کو، 8 کو، 9 کو، کسی تاریخ کو اعلان کیا جائے گا۔ نیا قانون منظور کیا گیا ہے، اور اس نئے قانون کی منظوری کے نتیجے میں صدر پاکستان کا وہ اختیار کہ وہ انتخاب کی تاریخ کا اعلان کریں گے، ان سے دستبرداری کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ صدر بیچ میں موجود ہی نہ ہو۔ گویا پاکستان الیکشن کمیشن نئے انتخابات کی تاریخ دے گا، اس کا شیڈول دے گا، اور اگر تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ بھی وہی کرے گا قانونی طریقے کے تحت۔ یہ ریسنٹلی ہوا ہے، اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ لیکن کیا انتخابات 90 دن کے اندر ہو جائیں گے؟ مجھے مشکل نظر آتا ہے، کافی مشکل نظر آتا ہے۔ جب میں دھیان سے پڑھوں کانسٹیٹیوشن کی کلاز 51 کو، 51 کو، تو وہ یہ کہتی ہے کہ مردم شماری کا سرکاری نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد حلقہ بندیاں جو ہیں ان سے پہلے صوبوں کی نشستوں کا تعین ہوگا قومی اسمبلی کے حوالے سے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ بلوچستان کی آبادی بڑھ گئی ہے تو وہاں شاید 4 یا 5 قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھ جائیں گی، اور غالباً پنجاب کی کم ہوں گی۔ کچھ عجیب سا اتفاق ہے کہ پنجاب میں آبادی نہیں بڑھی اس طرح جس طرح بلوچستان میں بڑھی۔ ویسے تو پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کا طوفان اتنا شدید ہے کہ یہ باقی سمندری طوفان یا سیاسی طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ طوفان جو 3% کے قریب چلا گیا ہوا ہے شرح اس کی سالانہ آبادی کے بڑھنے کی، وہ ہماری معیشت کو اور ہماری معاشرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا کسی چیز میں جو تباہی کی طرف جا سکتی ہے کہ اس کو وہ روک دے۔ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس اور استاد یہ جانتے ہیں، اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر آبادی جوں کی توں رہے تو پھر یہ آپ پلاننگ کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اور اگر آبادی کی شرح کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس طرح بڑھے گی اور کتنی بڑھے گی، کم ہوگی تو کتنی کم ہوگی، پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ بنگلہ دیش جہاں مشرقی پاکستان کے وقت میں آبادی کی شرح مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، انہوں نے اس کو کنٹرول کر کے 0.9 پر لے گئے ہوئے ہیں، یعنی 1% سے بھی کم، اور ہم 3% کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ ہماری زراعت کے معاملات، ہماری صنعت کے معاملات، ہمارے روزگار کے معاملات، یہ سب کے سب تلپٹ ہو سکتے ہیں، اور اس سے نہ صرف معاشرتی نہیں،
سماجی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے اور معاشی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر ہم احتیاط کر لیں تو اس احتیاط کے نتیجے میں پاکستان کی بقا جو ہے اس کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی. ہم جس اکنامک کنڈیشن سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. صرف اسی کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خواتین میں تعلیم کو فروغ بھی دینا چاہیے. مجھے بات تو جو آپ سے سیاسی کرنی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا، لیکن یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا سیاست کے معاملات کو سمجھنے کے لیے باقی چیزوں کی ضرورت ہے. اگر ہم خواتین کو، بچیوں کو تعلیم دیں گے تو ہم خاندان سنوار لیں گے، ادروائز خاندان بگڑ جائیں گے. آنے والے سالوں میں 10-20 سالوں میں ہماری آبادی کی شرح اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ ہم دنیا سے اب بھی بھیک مانگ رہے ہیں تب زیادہ مانگیں گے اور کوئی ہمیں دے گا نہیں. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس آرٹیکل 51 کے نتیجے میں صوبوں میں قومی اسمبلی کی سیٹوں کا اثر نو تعین ہوگا، اور جس وقت وہ تعین ہوگا اس کے نتیجے میں حلقہ بندیاں ہوں گی، اور جب حلقہ بندیاں ہوں تو حلقہ بندیوں کو پبلک کیا جاتا ہے، اور جب پبلک کیا جاتا ہے تو اس پر اعتراضات آتے ہیں. 45 دن میں وہ پوری کریں گے، 30 دن اعتراضات سنیں گے، اور اس کے بعد اپیل کی مہلت بھی دی جاتی ہے. تو گویا 2-2.5 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے اس کام میں لگ سکتے ہیں، اور 90 دن تو یقیناً کراس کر جائیں گے. اور جس وقت پھر انتخاب کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ شیڈول دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی 40-45 دن کا شیڈول دینا ضروری ہے. اس سے کم شیڈول پر پاکستان میں انتخاب ہوتے نہیں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید جنوری، فروری، مارچ میں کہیں معاملہ چلا جائے گا، اور اس دوران پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی. میں نے سنا آج کوئی اعظم خان نامی بیوروکریٹ گرفتار ہوئے ہیں یا کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اللہ جانے وہ کیا کچھ بتائیں گے، ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے، مجھے کوئی یقین نہیں ہے، لیکن ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ شاید وہ اب لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں مل سکیں گے جس طرح آزادی کے ساتھ ملتے تھے، اور وہ تب مل سکیں گے جب وہ کچھ جو ان سے پوچھا جانا ہے یا ان سے پوچھا جائے گا اس کا جواب دے چکے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں کچھ اور چیزیں منظر عام پر آئیں گی جو یقیناً ایک سیاسی جماعت کے لیے نقصان دہ ہوں گی. ان کے لیے شاید اس میں کچھ ایسے پہلو بھی آ جائیں جس میں اغوا کے معاملات ہوں، جس میں بلیک میلنگ کے معاملات ہوں، جس میں اور کرپشن کے معاملات ہوں. پوری ریاست کے معاملات میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اعظم خان صاحب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ KPK کے معاملات کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو یقیناً ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ریاست کے کام آنے والی ہے، اور میں منتظر ہوں کہ ریاست اس کو کیسے استعمال کریں گی. یقیناً آپ کی بھی دلچسپی ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ ریاست کیسے استعمال کرے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں ایک چیز تو یہ ہوگی کہ کچھ لوگوں کو سزا ہوگی، اور بڑی سزا ہوگی. اور یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں ایسا کوئی معاملہ اتنا بڑا رہا ہی نہیں. یہ تو بغاوت تھی، یہ تو چھاؤنی میں بغاوت کی گئی تھی. یہ تو پوری کوشش تھی کہ پاکستان میں کسی طرح بغاوت کامیاب ہو جائے اور سب کچھ تلپٹ کر دیا جائے. کوئی اچھی ریاست اس کو برداشت نہیں کرتی، اور ہم تو بالکل ہی برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے دشمن ممالک اس کوشش میں ایک طویل عرصے سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں. باہر سے تو ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، میں کسی وقت اس کے ماضی کے حوالے سے جو چیزیں میرے علم میں ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو چشم کشا ہوں گی ہر شخص کے لیے. لیکن میں آپ کے سامنے اگلے کچھ دنوں میں اس کی تفصیلات رکھوں گا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے وطن کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. یہ جو انتخابی عمل کا معاملہ ہے یہ جس وقت آگے بڑھے گا
تو پاکستان میں دو بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا. کیا ہوگا پھر؟ یا تو چیئرمین سینٹ صدر پاکستان بن جائیں گے قائم مقام، جس طرح وسیم سجاد بنے تھے غلام اسحاق خان صاحب کے استعفے کے بعد. لیکن یہاں استعفیٰ نہیں ہے، یہاں صدر کی ٹینیور ختم ہو رہی ہے، اور ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ صدر کی جس وقت میعاد ختم ہو رہی ہو تو اس کو 1 مہینہ پہلے انتخاب کروایا جا سکتا ہے. لیکن 1 مہینہ پہلے تو اسمبلی ٹوٹ چکی ہوگی، قومی اسمبلی بھی ٹوٹ چکی ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بھی ٹوٹ چکی ہوں گی، صرف سینٹ باقی ہوگی. تو پھر انتخاب تو نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ صدر کو صوبائی اسمبلیوں سے بھی ووٹ ملتے ہیں، قومی اسمبلی بھی ووٹ دیتی ہے، اور سینٹ بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ صدر اپنے جانشین کے آنے تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں. وہ کب آتا ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ کس دن آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا، لیکن وہ جب بھی آئے گا صدر اس وقت تک برقرار رہ سکتا ہے اپنے عہدے پر. لیکن یقیناً وہ اخلاقی پوزیشن نہیں رہتی جو ہوا کرتی ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر، جو میں پہلے آپ سے عرض کیا کہ 1 مہینہ قبل انتخاب کروایا جا سکتا ہے، اسی طرح قومی اسمبلی کے انتخاب کے بعد 60 دن کے اندر بھی وہ الیکشن کروایا جا سکتا ہے. لیکن مجھے تو 60 دن میں انتخاب ہوتا نظر نہیں آتا. مجھے تو نومبر میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ انتخاب ہوگا. اور جب انتخاب ہوگا تو پھر دیکھیں گے. یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ صدر شاید طویل عرصے کے لیے رخصت پر چلے جائیں گے اور اس دوران ان کی میعاد ختم ہو جائے گی. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر دوسری صورت ہوگی، قائم مقام صدر وہ کیا زنجرانی صاحب بنیں گے یا صدر کنٹینیو کریں گے؟ آنے والے دنوں میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. ایک بڑی اور تبدیلی جو ہوگی وہ ہوگی چیف جسٹس پاکستان اپنے عہدے سے، ان کی میعاد ختم ہو جائے گی اور وہ فارغ ہو جائیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے نئے چیف جسٹس بن جائیں گے. یہ جو عدالت کے اندر کی سیاست ہے اور عدالت کے اندر کے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری چہ مگویاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کیا پاکستان کی عدالت عظمیٰ اپنے معاملات کو یکسوئی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر سکتی ہے یا یہ تفریق کا شکار رہے گی. یہ 2 بڑی تبدیلیاں انتخاب سے پہلے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن کیا انتخاب اپنے وقت پر ہوگا؟ اس کے بارے میں وقت ثابت کرے گا. لیکن یہ بات عیاں ہو چکی ہے، بتائی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے کہ حکومت اپنی میعاد پوری ہونے سے 2-4 دن پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گی. اور اس کے ریزولوشن کے نتیجے میں کیا ان پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو اختلاف رائے ہے اس کا کیا بنے گا، اور یہ اپنے الیکشن کو اکٹھا ہو کر لڑ سکیں گے؟ اور وہ جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ کچھ لوگوں کو مقدمات میں سزا ہونا یقینی ہو چکا ہوا ہے، مقدمات ہی ایسے ہیں، گواہیاں ہی ایسی ہیں، ثبوت ہی ایسے ہیں، اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس کا بوجھ کیا کوئی سیاسی حکومت اٹھانے کے لیے تیار ہوگی؟ میرے خیال میں کوئی سیاسی حکومت جو انتخاب لڑنے کے لیے جا رہی ہو وہ ایسا کرنے سے گریز کرے گی. وہ یہ چاہے گی کہ وہ جو نگران ہوں گے انہی کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے. لیکن کیا ہمارے IMF کے ساتھ معاملات، دنیا کے ساتھ معاملات کیسے چلیں گے؟ اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ میں خواجہ محمد آصف صاحب کی ایک درخواست پر 2013 میں فیصلہ آیا ہوا ہے کہ پاکستان میں نگران حکومت کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی. کیا اس کے لیے ریویو میں جائیں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی ریفرنس ہوگا؟ کیا اپیل میں جائیں گے؟ کیا کوئی نئی پٹیشن آئے گی؟ میں نہیں کہہ سکتا، میں اس بات کو نہیں جانتا. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس میں تو وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگز بھی روک دیتے ہیں کہ کیئر ٹیکر یہ بھی نہیں کر سکتے. ایسے حالات میں کیئر ٹیکر جو بھی ہوگی اس کو یہ بوجھ اٹھانا ہوگا
پاکستان میں عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرانے کے لیے اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی راہ پر ہوں گی، انتخاب لڑنے کے لیے جا رہی ہوں گی، کیا مل کر لڑیں گی یا ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گی؟ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔